اسٹیج کی بیک سائڈ پہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ مؤدبانہ التماس ہے کہ اسٹیج کی بیک سائڈ پہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ سامنے تشریف لائیں۔ اور اب نعرے کی آواز اسٹیج سے نہیں عوام الناس سے آنی چاہیے۔ اسٹیج والے جواب دیں گے، آپ نعرہ لگوائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ اوری ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، وہ اوری ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و ثنا کی دہاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر تھے، یہ چشم فلک نے دیکھا ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر تھے، ختم نبوت والوں کا جب یہ طوفان اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ چلی وہ آندھی کہ تنکا بکھر گیا آشیانے کا، لیکن چلی وہ آندھی کہ تنکا بکھر گیا آشیانے کا، لیکن جو توڑ دے ہمارے حوصلوں کو ابھی وہ طوفان اٹھا نہیں۔ جفا کی تیر سے لڑ کر گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیر سے لڑ کر گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں، مگر جھکی تو نہیں۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج الحمدللہ بخاری مسجد سے نکلا ہوا یہ جو اس وقت قادیانیوں کے مرکز کے سامنے موجود حسب سابق قادیانیوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے عشاقان ختم نبوت کا یہ قافلہ یہاں پر موجود ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات آنے والے میرے مسلمان بھائی، بخاری مسجد کے نمازی اور اس علاقے کے مسلمان، خصوصاً محترم جناب رانا امان اللہ صاحب، ان کی پوری ٹیم اور رفقاء کرام اور پورے تحصیل لالیہ سے آنے والے میرے علماء کرام اور مسلمان، میں ان تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، قادیانیوں کو دعوت اسلام دینے کی نیت سے آپ نے قدم اٹھائے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایک ایک مسلمان کی محنت کو اپنی دربار میں قبول فرمائے اور اس محنت کو ہم سب حاضرین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے 4 معلومات رکھنی ہے،
4 गुजारिशात आपके सामने रखनी है। पहली गुजारिश मैं यहाँ जनाब नगर के आम कादियानियों के सामने रखूंगा, और दूसरी गुजारिश मैं कादियानी क़यादत के सामने रखूंगा, और तीसरी गुजारिश मैं जनाब नगर की इंतजामिया के सामने रखूंगा, और चौथी गुजारिश मेरी आप हज़रात के सामने करारदाद और मुतालबात की सूरत में होगी। मैं सबसे पहली गुजारिश पर आते हुए जनाब नगर के आम कादियानियों को दावत फिक्र देता हूँ कि आज ये मुसलमान यहाँ पर क्यों जमा हुए। हमारे जमा होने का सिर्फ एक ही मकसद कि ये सारे मुसलमान, चाहे इसमें छोटा बच्चा मौजूद हो, बड़ी उम्र का बुजुर्ग मौजूद हो, या मेरा नौजवान भाई मौजूद हो, वो आपको दावत ईमान देने के लिए आया है। कादियानियों, तुम छोड़ने पर आए तो किस शख्सियत को छोड़ा, पकड़ने पर आए तो तुमने किसको पकड़ा, तुम छोड़ने पर आए तो तुमने उस नबी की जात को छोड़ा जिसे अल्लाह पाक ने वजह कायनात बनाया, जिसे अल्लाह पाक ने महबूब कायनात बनाया, जिसे अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। उस नबी को तुमने छोड़ा जिस नबी को अल्लाह पाक ने इंसानों का भी इमाम बनाया, और तुमने उस नबी को छोड़ा जिस नबी को अल्लाह पाक ने अंबिया का भी सरदार बनाया। सुभान अल्लाह। तुम छोड़ने पर आए तो उस नबी को छोड़ बैठे कि जिसको अल्लाह पाक ने मकाम और मर्तबा अता किया। मैं अपने नबी की किस खूबी को बयान करूं, किस कमाल को बयान करूं, किस अदा को बयान करूं। मैं आपके मदीने की बात करूं या आपके पसीने की बात करूं, मैं आपकी मक्की जिंदगी पे बात करूं या मैं आपकी मदनी जिंदगी पे बात करूं, मैं आपकी फर्श पर बात करूं या मेरे अल्लाह ने मेराज का सफर जो अर्श पर कराया, मैं आपके अर्श की बात करूं, मैं नबी के उंगलियों के इशारे पर गुफ्तगू करूं या मैं नबी के पसीने पर बात करूं, किस किस अदा को बयान करूं। मुख्तसर ये मेरा नबी वो था। अगर मैं सिर्फ उंगली की बात करूं, मेरा नबी उंगली आसमान की तरफ बुलंद करे, मेरा अल्लाह चांद के 2 टुकड़े कर दे। हमारा नबी वो नबी था। अगर मेरा नबी पानी के अंदर अपनी बरकत वाली उंगलियां डाले, मेरा अल्लाह नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। हमारे नबी वो नबी थे, वो 2 बंदों के खाने पर बरकत वाला हाथ लगाए, मेरा नबी वाला बरकत वाला हाथ जा लगे, अल्लाह 2 बंदे के खानों के अंदर ऐसी बरकत डाले कि 500 बंदे खाना खाकर चले जाएं। मेरे नबी वो बरकत वाले नबी थे। अगर टूटी हुई हड्डी पर हाथ फेरे तो मेरा अल्लाह उस हड्डी को ऐसा जोड़ दे कि कभी भी सहाबी को तकलीफ न हो। मेरे नबी का हाथ इतने बरकत वाला, अगर मेरा नबी हजरत अली की आंख पर हाथ लगा दे तो आंख ऐसी ठीक हो जाए कि कभी उस आंख को तकलीफ ही न हो। मेरा नबी ऐसी बरकत वाला। अगर हमारा नबी अपने लुआबे दम को कड़वे पानी पे डाल दे तो मेरा अल्लाह कड़वे पानी को भी मीठा पानी बना दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मेरे मोहतरम सामीन किराम, तुमने उस नबी को छोड़ा और माना किसको? उस मिर्जा गुलाम कादियानी को। कौन मिर्जा गुलाम कादियानी? जिसकी ना सूरत थी, ना सीरत थी, ना अकल थी, ना शक्ल थी, ना किरदार था, ना गुफ्तार था, बद किरदार था, जानी था, शराबी था, अंग्रेजों का एजेंट था। वो मिर्जा गुलाम कादियानी जिसके मुतालिक मिर्जा कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर अहमद अपनी किताब सीरत मादी सफा नंबर 241 पे लिखता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी के मुरीद की बीवी का इंतकाल हो गया। मिर्जा कादियानी के घर में लड़कियां मौजूद थी। उन लड़कियों को खिड़की के पीछे खड़ा किया और मियां जफर अहमद को लाकर कहने लगा, तुम लड़की पसंद करो, मैं तुम्हारा रिश्ता करा दूंगा और तुम निशानी रख लेना कौन से चेहरे वाली लड़की पसंद है
اس کو لڑکیاں دکھائے گی. اس نے کہا مجھے لمبے چہرے والی لڑکی پسند ہے. مرزا کہنے لگا نہیں نہیں، لمبے چہرے والی لڑکی بس صورتی کے بعد اس کا چہرہ خراب ہو جاتے. تم ایسا کرو، وہ جو گول منہ والی لڑکی ہے تم اس سے شادی کر لو. میں قادیانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، قادیانیوں تمہارے لوگوں نے اپنی لڑکیاں مرزا قادیانی کے گھر کس لیے بھیجی تھی؟ کہ وہاں پر چکلا خانہ کھولا جائے، زنا کا اڈا کھولا جائے، کنچر خانہ کھولا جائے. یہ بیویاں بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں. ہمارے نبی کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی تھی. ہمارے نبی نے بھی کافر کی بیٹی کے سر پر اپنی نبوت کی چادر رکھی تھی. میرے نبی کا تو یہ کردار تھا، اور یہ مرزا قادیانی کا کردار کہ اس نے اپنے گھر کو چکلا خانہ بنا کے رکھا. صرف یہ نہیں، تمہارا اخبار الفضل، اٹھاؤ الفضل کو، 31 اگست 1938 کا اخبار. مرزا بشیر الدین محمود اپنے ممبر پہ بیٹھ کر قادیان میں تقریر کرتے ہیں کہ چند لوگوں نے مجھے خط لکھا، اور خط میں کیا کہا کہ ہمیں تو مرزا قادیانی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مرزا قادیانی ولی اللہ تھا اور وہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے. لعنت مرزائیوں پہ، لعنت مرزائیوں پہ، لعنت قادیانیوں پہ، لعنت. آگے کہنے لگا ہمیں مرزا قادیانی پر کوئی اعتراض نہیں، وہ تو کبھی کبھی منہ مار لیا کرتا تھا. ہمیں تو اعتراض ہے اس مرزا بشیر الدین محمود پر جو ہر وقت زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. یہ سامنے ایوان محمود موجود ہے، اسی ایوان محمود میں یہ مرزا بشیر الدین محمود، مرزا غلام قادیانی کا سگا بیٹا، یہی بیٹھ کر یہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، منہ کالے کیا کرتا تھا. پوچھو ہم سے تاریخ، اپنے لکھی ہوئی قادیانی کی کتابیں لے کر آؤ، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. یہ اتنا بڑا زانی آدمی تھا کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ منہ کالے کیا تھا. لعنت مرزائیوں پہ، لعنت قادیانیوں پہ، لعنت مرزے پہ، لعنت مرزے پہ، لعنت. یہ ہے قادیانی جماعت، قادیانیوں جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، زانیوں کا ٹولہ. یہ مرزا بشیر الدین محمود، یہ سامنے ایوان ناصر میرے سامنے موجود ہے. اسی چناب نگر کی ایک لڑکی نے جو میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کے باپ نے 8-10 نام ایک پرچی میں لکھے کہ ہم اپنے خلیفہ سے پوچھیں گے کہ میری بچی کا رشتہ آیا ہے، اس کے لیے آپ کوئی لڑکا پسند کریں. ایوان ناصر میں مرزا ناصر کے سامنے وہ چٹ رکھی گی. اتنا کمینہ انسان تھا مرزا ناصر. اس نے 8-10 نام پڑھے، ہر نام پر قلم پھیرا، اور قلم پھیرنے کے بعد سب سے اوپر اپنا نام ناصر لکھا. کہا کہ اس لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ ہوگا. اگر تم نے کسی اور کو نہیں رشتہ دیا، نہ لڑکی بچے گی نہ تم بچو گے. یہ ہے قادیانیوں کی تصویر، یہ ہے قادیانیوں کا گند کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ منہ کالے کیا کرتے تھے. قادیانیوں، میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، لعنت بھیجو اس قادیانیت پر، اور لعنت بھیج کر دامن محمدی کے نبوت سے واپس آ جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی بن جائے اور تمہاری آخرت بھی بن جائے.